کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے، اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ غفلتیں ہیں، یہ شورش ہے، یہ اپنے منہ سے خود میاں مٹھو بننا ہے۔ اس غفلت کو تھوڑا سا توڑا جائے، ورنہ زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو۔ جو لوگ تھوڑے دن موٹر سائیکل نہیں نہ چلاتے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو سٹارٹ کرنا بھی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو لوگ پڑھاتے نہیں انہیں کتابیں بھولنے لگ جاتی ہیں، جو لوگ کوئی کام کرتے نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا تم سے، اب مشکل ہے۔ سجنوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو لوگ شروع میں عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے، وقت ضائع کرتے ہیں، بڑھاپے میں دل کرتا ہے توبہ ہو جائے، لیکن اپنے ماتھے کو سجدے کی عادت ہی نہیں ڈالی۔ یہ جسم جھکنا اس کا عادی نہیں ہوا کہ رب کی بارگاہ میں جھکے، اس کا مزاج ہی نہیں تہجد پڑھنے کا۔ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے سیاست کرنے والے، پنچایت ختم کرنے والے، چدراہٹ کرنے والے، وزاداری رکھنے والے راتوں کو تہجد پڑھتے بھی دیکھے ہیں۔ میں نے قرآن پاک سے پیار کرتے دیکھے ہیں۔ میں گواہ ہوں بہت سارے لوگوں کا۔ یہ کام ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی غفلت کی پٹی تھوڑی دیر کے لیے کھولے۔ دوسری بات یہ کہ ہم خوش فہمیوں میں بڑا زندہ ہیں، بڑا زندہ ہیں، بڑا اوہو، یعنی 2 4 5۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کریم بڑا ہے۔ تو اللہ اگر کریم بڑا ہے نا میرے بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا بیوقوف ہے جو خدا کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ کو ناراض بھی کرے، تو بیوقوف بندہ ہے۔ اگر وہ کریم ہے تو پھر تو محبت میں ہی اس کی بات مان، بات تو پھر بھی نہیں مان رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے۔ بھئی ہمارا تو سہارا ہی اس بات پہ ہے، حضور سفارش کریں گے، پر نبی پاک نے درجنوں جگہوں کہا ہے جو میرے طریقے پہ نہ چلے فلیس منا، مجھ سے نہیں۔ حضور نے فرمایا جو بڑے کی توقیر نہ کرے، چھوٹے پہ رحم نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں۔ فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے۔ تو یہ حدیثیں بھی تو یاد رکھو نا۔ شفاعت کی بات انکار نہیں، حضور گناہگاروں کی ہی کریں گے، لیکن یہ حضور نے جو ہمیں اسباق پڑھائے یہ کس لیے پڑھائے؟ یہ بھی تو ہماری سمجھ کے لیے ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے غفلت بنا کے اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، جو لوگ جنت کے وارث اور مالک ہیں نا، کریم محبوب نے فرمایا یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو یہ تو جنت کی مالکہ اور وارثہ ہیں۔ وہ تو ساری رات ہی نماز پڑھتی تھی، وہ تو سارا دن عبادت کرتی تھی۔ پاک سب سے زیادہ تو ان کو تھا، تو یہ تو 1 منٹ کے لیے مصلی سے جدا نہیں ہوئے۔ اور جنہوں نے صرف امید لگائی ہے، کوئی ان کے پاس ڈگری نہیں، وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب جنت مطلب ہم جسے کہیں گے معاذ اللہ وہ جائے گا، دوسرے کو جانے دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں خوش فہمیاں نہ لائیں، یہ غفلت پیدا کرتی ہیں۔ غفلت بڑی خطرناک چیز کا نام ہے۔ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن رائی کے دانے کے برابر غلطی ہو جائے تو اسے لگتا ہے میرے سر پہ پہاڑ کھڑا ہے، اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے بات ہی کوئی نہیں، فلانا بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، ساری دنیا کر رہی۔ یہ نفاق کی علامت ہے، اگرچہ بعض نے اسے نفاق عملی کہا، اعتقادی نہیں کہا۔ عزیز دوست، جب آپ چھوٹی گناہ چھوٹی غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہاڑ بنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ وہ حضور نے فرمایا نا جب تو ایک گناہ کرتا ہے تو تیرے دل پہ ایک دھبا لگتا ہے، نہ توبہ کرے تو دوسرا لگتا ہے، نہ کرے تو تیسرا، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غفلتیں بڑی غفلتوں کو جنم دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بڑی کمزوریوں کو لے کے آتی ہیں۔
اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب، اعلانیہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا، انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور دیکھا میں نے رات یہ کیا، معاذ اللہ۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا۔ او میرے دوستو بتاؤ نا، جس کے رب پردے کھول دے پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے؟ کون ہے جو پردہ پوشی کرے؟ حضور فرماتے اس نے کھلم کھلا گناہ، فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا بزرگوں کی خدمت میں، جو بڑی عمر کے ہیں، جن کی اب اولادیں ہیں، اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں۔ ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہم کر کے دیکھا ہے سارا کچھ۔ نہ 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 نہ، جس طرح گناہ ہے اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں، آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر، خیر ہے۔ بلکہ ایک نوجوان مجھے ایک دفعہ کہنے لگا جی ابا جی کہتے ہیں میں نے 35 سال یہ کام کیا ہے، یہ سب غلط ہے۔ تو میں نے ابا جی سے کہا چلو 15 کو سال مجھے بھی کر لینے دو، پھر میں بھی توبہ کر لوں گا۔ یہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ غلط کام کرو۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا سورہ یاسین کے اندر، یہ بھلا کفر کیوں ہوتا تھا، منافقت کیسے پیدا ہوتی تھی، بت پرستی کیسے عام ہوتی تھی، دنیا کے اندر ستارہ پرست، سورج پرست، چاند کی پوجا کرنے والے یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ غفلت کی وجہ سے۔ جیسے جیسے یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے جاتے، یہ مختلف قسم کی عبادتوں میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہوتے جاتے۔ قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ غفلت میں چلے گئے، ڈرایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، کسی نے سبق نہیں پڑھایا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خیر کی بات بتاتے رہیں، خیر کی بات کہتے رہیں۔ خیر کی بات جو ہوتی ہے یہ فائدہ کرتی ہے ہمیشہ، تو غفلتیں اپنی دور کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان جب وہ دور ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے تو غفلت آتی ہے۔ دوسرا قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا بعض اوقات، جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں۔ ان میں 2 چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے، ویسے وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، 1 2 3 نہیں۔ سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے، دوستوں کی کثرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے، کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے، پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں، لیکن 2 چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مال اور اولاد، بیوی کو، اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے۔ کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ، جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو، جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں۔ کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا، یہ ایک جز ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں۔ کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا۔ کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے، کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا، وہ وقت پہ دیا۔ ہم نے کہا تھا کوکنگ آج اپنی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں، مزوں میں، اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں،
پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں۔ تجارت کرنی چاہیے، لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں، ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ بنیں، لیکن زندگی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں، آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور رشتے بھی، ان پر بھی تھوڑا غور کر لیں۔ غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ جو پرانے لوگ تھے نا، غافل نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی چیز مجھ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہی، فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی۔ وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ نفسانی خواہشات کا غلبہ یا دوستوں کی تعریفیں یا ادھر ادھر کی چیزیں، وہ اپنے آپ کو تیزی سے اس سے بچاتے۔ اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے، جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو تے مرشد ہوئی پڑھایا ہو، ہمیں تو یہ سبق دیا گیا۔ مجھے کہہ لینے دیں، ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں، تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار بھی نہ رکھتا، لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے، ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا۔ شاید کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا، لیکن جب اللہ نے نواز دیا تو لفظ اور جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ مال آیا تو غفلت لایا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے، فرماتے تھے یہاں جی آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں۔ سو رہے ہیں، سارے جاگ جائیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بے قابو ہو گیا، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ٹائم، کب دن چڑھتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، شام ہو جاتی ہے، ڈھیروں کام رہ جاتے ہیں۔ کئی لوگ تھے جن کا ارادہ تھا کہ پرسوں سے میں نے مسجد آنا ہے، میں نے نیک ہو جانا ہے، وہ نہیں آئے، موت ہی آئی۔ حضرت اسرائیل ہی آئے، بڑا پیار کیا فلانے نے، او ہو جی، بڑا ہی رو رہے تھے اس کے بچے۔ پھر کیا قبر پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن؟ پھر کیا کیا انہوں نے بچوں نے؟ کسی نے کہا میں نے ساتھ جانا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پیار کس بات کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت تھا تو اماں رو رہی، بہن رو رہی، بھائی رو رہے ہیں، بیوی رو رہی، بچے رو رہے ہیں، آخری ٹائم ہے تو اماں سے کہنے لگے روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی پتر بیٹے تو اور بھی ہیں پر جس طرح دوائی تو لا کے دیتا تھا کوئی بھی نہیں دیتا۔ فرمانے لگے بہنوں سے اور بھائیوں سے تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے تو موجود تھا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، ہر مشکل میں تو پہنچ جاتا تھا۔ بچوں کی طرف دیکھ کے کہو تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے ابا جی ابھی تو ہمارے بیاہ ہونے تھے اور آپ جا رہے ہیں۔ بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی بادشاہی تو تیرے سر پہ تھی، یہ بچے پوچھیں گے مجھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے مالک میں سمجھ رہا تھا یہ مجھے رو رہے ہیں، یہ تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہیں، میرا خیال تھا کہ میرے جانے کا انہیں ڈر لگا ہوا۔ نہ ان سب کو تو اپنا اپنا مسئلہ ہے کہ میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا، پھر کھول کے روئے اور سب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اور تمہارا تو مسئلہ پیچھے حل ہو ہی جائے گا، اکٹھے بیٹھے ہو، میں سوچ رہا ہوں قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، حساب دینا ہے۔ وہ مجھ سے کڑے سوالات پوچھے گا تو کتنا لئی تو پاپ کمائے، دس نہ ان کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا ان کو تیرے حصے کا حساب۔ میرے عزیز غفلت کی بکل کھول دینی چاہیے، وہ دروازہ بند کریں جہاں سے غفلت آتی ہے۔ خدا را کوئی نہیں، آپ یقین کریں رسمی دعائیں رہ گئی ہیں، رسمی 2 موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، کل کے ٹائم پتر نے 2 موبائل اور 2 موبائل پکڑ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب بات دعا 5 منٹ اور لمبی کر دینا، دیگ میں ذرا دیر ہے، وہ تو ادھر بیٹھو چھوڑ دیگ کو،
تیرا تو باپ چلا گیا، رو بیٹھ کے مصلی پہ، مالک سے کہہ اسے معاف کر دے۔ اور تو آج ہی افسر بن گیا ہے، تیرے لہجے میں آج ہی کچھ اور آ گیا، تجھے تو 3 دن میں ہی ہر شے بھول گئی، 3 دن میں ہی۔ تو تیسرے دن اس طرح کے لفظ ادا کر رہا ہے کہ جن سے محسوس ہوتا ہے کوئی 2-4 دن بھی کوئی کہیں بیٹھ کے دعا کرتا ہے۔ اپنی غفلت کا دروازہ کھولیں، ورنہ اکثر آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہونے کا ٹائم آ جائے۔ ایک بات صرف اپنی زندگی میں طاری کر لیں، اس کو بھولے نہیں کبھی، اپنا حساب خود کریں۔ جس طرح ہم پیسے سارے دوستوں کے ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر ذاتی پیسے گننے ہوں تو وہ اندر سے لوگ دروازہ بند کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ گنتے ہیں، ان میں لوگوں کی شراکت داری پسند نہیں کرتے، چونکہ ذاتی مسئلہ ہے۔ اور ٹھیک ہے بات، بھئی کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ اس طرح جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں نا، روحانی معاملات، اپنی نمازوں کا حساب کریں، اپنی گفتگو کا حساب کریں، اپنی سوچوں کا حساب کریں، حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں خود حساب کریں، اکیلے بیٹھ کے حساب کریں، جان چھڑائیں تھوڑی دیر موبائل سے، تنہا بیٹھ کے تھوڑی دیر مراقبہ کریں، خدا کی نعمت کتنی ہے، جواب میں شکر ہمارا کتنا، اس کا حساب کریں، اپنا حساب کریں۔ اور حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد رکھیں، فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، یہ نہ ہو کہ پھر رب رسول حساب کریں اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنا حساب کریں۔ زندگی کے معاملات میں جتنی غفلتیں ہیں، وہ مطلب میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر چھال مار کے نکلو بسترے چوں، تو وہ تھوڑا سا نا ایک دفعہ چھلانگ لگا کے باہر آئے، اور پہلا قطرہ ہی بننا ہوتا ہے بارش کا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلا قطرہ بن جائیں، نکل آئیں، توڑ دیں وہ سارے بت جو ہمیں غفلت میں مبتلا کرتے ہیں۔ زندگی میں فیصلے جلدی کر لینے چاہیے، ہم فیصلے نہیں کر پاتے اور ٹائم ہمارے جانے کا آ جاتا ہے وقت۔ وہ ایک نوجوان نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب میں نے داڑھی رکھنی ہے اور کچھ میں نے عبادات کی طرف سفر کرنا ہے، تو میری والدہ کہنے لگیں کہ پتر اجے ٹائم نہیں۔ تو کہتے ہیں میری اماں اسکول ٹیچر تھی، پڑھی لکھی تھی، میں نے کاغذ قلم لا کے والدہ کو دیا، میں نے کہا اماں مجھے آپ وہ ٹائم بتا دیں جو نیک ہونے کا ہے، میں پھر اس ٹائم ہی شروع کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں میری اماں نے کاغذ قلم دیکھا اور میرا اندر کا جذبہ دیکھا تو ماں تھی نہ، رو ہی پڑی، کہنے لگی پتر رکھ تو میں تیرے لیے دعا کروں گی، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو ٹائم تو آ گیا ہے، وقت تو قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ بس اس آیت کا ترجمہ کبھی نہ بھولنا، رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا، تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی، ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا اور کریم فرمانے لگے تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا۔ جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا۔ آئے نہیں، یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے؟ اور اگر کسی کے اجتہاد میں غفلت ہو گئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحیح بخاری میں، کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں، فرماتے میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے۔ جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت، 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے، 50 دن اللہ کے لیے کہ تو رب کے راستے میں جہاد کرنے نہیں آیا، 50 دن حضور ناراض رہے۔ فرماتے تھے مدینے کی گلیاں میری تھیں، سب میرے اپنے تھے،
پر کریم جو ناراض تھے تو کوئی پھر سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے بدل جاتی ہیں۔ 50 دن میں مسجد میں آتا تھا، جب میں چہرہ ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے، میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدوں نہ ویکھاں ادوں ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مرنا ہے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن کے بعد پھر رب کریم نے میری توبہ قبول کی اور مدینے والے رسول نے اعلان فرمایا، جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، مجبوری سے، انہیں گھر بیٹھے بیٹھے ثواب ہے، لیکن جن کے اجتہاد میں غفلت ہوئی، سمجھنے میں غفلت ہوئی، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے، ان سے 50 دنوں کی ناراضگی ہے۔ ایک ہوتی ہے انسان کی مجبوری، معذوری، عذر، ایک ہوتی ہے اس کی لاپرواہی۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے یہ کسی بھی شخص سے منسلک ساری چیزوں کو ہی خراب کر دیتی ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا پودا بھی اگر لگایا ہے اور آپ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ خشک ہو جائے گا۔ تے جے مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوکھدے نہیں۔ اگر آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں تو اس کی نشو و نما ہوگی، وہ آگے بڑھے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ ایک تناور درخت بن جائے گا۔ جس چیز کی بھی آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ اپنی صحت کی ہی اگر پرواہ نہیں کرتے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کھانا جس ہوٹل سے میں کھا رہا ہوں یہ کوئی معیاری ہے یا بالکل غیر معیاری ہے، آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کوئی اپنی خوراک کا وقت مقرر کرنا چاہیے اور مرتب طریقے سے مجھے غذا لینی چاہیے، تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ لاپرواہی آپ کسی چیز کی بھی کریں، غفلت آپ کسی چیز پر بھی کریں، بات کو شخص آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو گھر والے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ غیر حاضر ہیں، لاپرواہی سے سن رہے ہیں، غفلت سے سن رہے ہیں، تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کیا کہا تھا آپ نے؟ کیوں بھلا یہ ہوتا ہے کہ آپ غفلت میں تھے۔ یہ جو غفلت ہے نا، غفلت یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ یہ انسان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا برا حال کر دیتی ہے۔ ہم نہ تو اب کمزور ہیں، نہ ان پڑھ ہیں، نہ چھوٹے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ ڈھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، خطرات سے بھی آگاہ ہے، خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے، آنے والے وقت میں کون سی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سے پھول خوشبو دینے جا رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آ گئی ہے، اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپرواہیوں کا ہے۔ ہم غفلتوں کا شکار ہیں۔ غفلت ایک خوفناک چیز کا نام ہے۔ یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا، وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ اذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں نا، یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل تماشے کا۔ کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں جا کر کسی آلے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، وقت نکال کے لوگ جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے ان کا ذہن تقسیم ہوتا تھا، گھر لوٹتے تھے، اپنی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب کھیل تماشے ہماری جیبوں میں آ گئے۔
چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، اس سے بڑا آدمی، وہ سب اس کھیل تماشے میں مبتلا ہیں، اور وہ مذاق کی کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ ہی اس کھیل تماشے میں گئی ہے، لہو و لعب میں گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، قوم سنجیدہ نہیں رہی. آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر میں گپ شپ کروں، کھیل تماشا کروں، شغل مغل کروں، میں گزر جاؤں. سنجیدگی فکر، مزاج کا ٹھہراؤ. اور درویشوں نے تو شکوہ کیا ہے کہ عمر بیت گئی، لوگوں کی عمر بیت گئی، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ میں، واہ واہ مرد دلیرا. میاں صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہڈیاں کمبن اور تیرے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ میں، او واہ واہ مرد دلیرا. وہ تو اتنا دلیر ہو گیا کہ جب تجھے چاہیے تھا کہ اب ہی تیرے ہاتھ میں استغفار کی تسبیح آتی، اب ہی تجھے سجدے کا ذوق ہوتا. ہم اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہیں، آپ یقین کریں. دیکھو، معافی ہوتی ہے عذر کی، معافی ہوتی ہے معذوری کی. کچھ لوگ ساری زندگی دلیلیں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 15 دفعہ گیا ہوں، 90 باتیں میں نے دیکھ لی ہیں، وہ ٹھیک ہیں، اب میں نے 20 دفعہ اور جانا ہے اور باقی 10 کی بھی تحقیق کرنی، اور اس کے بعد میں پورا مرید ہوں، اور اس کے بعد میں پورا دیوانہ ہوں. تو آپ تحقیق کرتے رہیں، وقت تو بیت گیا، ٹائم تو گزر گیا، لینے والے تو لے کے چلے گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پر اس بات کو بیان کیا، اس کو بطور خوبصورتی اور بطور ایک حسن کے بیان کیا. فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کو دین کی بات بتائی اس نے دلیل مانگی. یہ میرا ابو بکر ہے. فرمایا میں نے دین پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، کوئی نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ تو ابھی بہت سارے لوگ کرامتوں کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی بڑے سارے لوگ ہیں جن کو خواب میں آ کے کسی نے کہنا ہے. ایک سے میں نے کہا داڑھی رکھ لو، تو کہنے لگا ابھی مجھے حکم نہیں ہوا. میں نے کہا چلو اللہ کرے تمہیں کو حکم آ جائے. ہم نے تو ویسے بغیر حکم کے رکھ لی ہے، آپ کو پتہ نہیں اب کون سا الگ سے حکم آنا ہے جو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے بغیر دلیل کے. بس بات آ گئی، پیغام آ گیا، نبی کریم نے فرما دیا. اور جس جگہ بھی، جس ڈھنگ میں بھی، جس رنگ میں بھی حضور نے کہا، جناب ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اس بات کو مانا، اس کو تسلیم کیا، اور 2 قدم آگے بڑھ کے. کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، اور شوق ذوق سے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر شوق ذوق سے کیا جائے تو چلو ذرا مزہ بھی آ جاتا ہے، ذرا کام کرنے میں سرور بھی آتا ہے، کام ہو ہی جائے گا. آپ سے کہا گیا کہ چلو محفل میں چلیں، اوہو یار تو کہتا ہے تو چلا جاتا ہوں، کام بڑا ہے، مصروفیت بڑی ہے، دوستوں نے آنا تھا، چلے پھر بھی گئے لیکن مزہ نہیں آیا. کسی نے کہا چلو، اس نے کہا اوہو تو نے تو یاد ہی دیر سے کرایا، میں تو پہلے سے تیار ہوں. آپ کو لطف آئے گا. ابا جی کی بات مجبوراً بھی ماننی ہے، اور اگر مزہ لے کے مانی جائے تو آپ حکم کریں جی میں حاضر ہوں، تو مزہ لینے سے سکون بھی آئے گا. حضرت ابوبکر صدیق لیت اللہ نہیں کرتے تھے. ایک تو بغیر دلیل کے حضور کا حکم مانتے تھے، پھر لیت اللہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ مدینے جائے گا، ہجرت کرنی ہے، تو ایسا نہیں کہ سفر کرنا ہے تو اوہو میرے جوتے رہ گئے میں ابھی بدل کے آیا، ٹھہر جائیں بس میں 2 منٹ چابیاں بھول آیا ہوں میں آیا. اس طرح نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرنی ہے، تیار رہنا. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس دن کا میرے نبی نے کہہ دیا میں نے اپنے والد کو سوتے نہیں دیکھا. دن کے وقت تھوڑی آنکھ لگا لیتے لیکن ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، ساری رات. یہ ذوق ہے، یہ شوق. اور ایسا بھی نہیں کہ منٹ منٹ پہ فون کر کے پوچھا جائے کہ کدوں کو جانا ہے، ایسا بھی نہیں. آ کے پوچھا نہیں، ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا. ابو بکر جانا ہے تیار رہنا، دوبارہ پوچھا نہیں کب جانا ہے. ابو بکر رات کو نکلنا ہے، ساری رات دروازے پہ کھڑے رہنا ساری. آپ لطف لیں اپنی زندگی کا، پیار کرنا اور کچا پکا کرنا
محبت کرنا اور کچی پکی کرنا، وہ کہہ جو دیا، بات ہو جو گئی، معاملہ طے جو ہو گیا، ایک دفعہ حکم مل جو گیا۔ جس کو بار بار کہنا پڑے اسے تو کہہ کے بندہ کئی دفعہ تنگ ہوتا ہے، یار اتنی دفعہ کہنا پڑا تو فائدہ کیا ہوا؟ کمال تو یہ ہے کہ حکم آ گیا تو بس آ گیا۔ جناب ابو بکر صدیق ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، یارو ذرا اس مزے کو لے کر تو دیکھنا۔ اس دن ہجرت کرنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور نے دستک دینے کے لیے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اتنی بھی میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو کہ میں دروازہ کھولوں، دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ حضور بھی سارا کچھ ہی جانتے ہیں، اور امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا ابو بکر سوئے نہیں تو رو پڑے۔ عرض کی حضور جس دن حکم دیا تھا اس دن کبھی رات نہیں سویا، کھڑا ہوں بس آپ نے کہا جو تھا جانا ہے، پھر کچی پکی باتیں کرنے کا کیا معنی ہو؟ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات انتظار۔ اور پھر دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے سے نا محبت کم ہو جاتی ہے، زیادہ آنے جانے سے پیار واقعی ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ لیکن یہ بھی اندر کا ہی معاملہ ہے، کچھ کے ساتھ آپ جتنا زیادہ رہتے ہیں اتنی محبت بڑھتی رہتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ جس طرح انسان روٹی کی عادت ہو جاتی ہے، جس طرح اسے سونے کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح کچھ بندوں کی بھی اسے عادت ہی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دائیں بائیں ہوں تو مزہ نہیں آتا۔ کچھ ہوتے ہیں نا جو طبیعت پہ بوجھ بنتے ہیں، جو سنتے نہیں سناتے ہیں، جو کرتے نہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں کرا کے دے، لیکن کچھ کا پتہ ہوتا ہے ساتھ جتنا بھی رہے گا کرے گا غلامی، کرے گا خدمت۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، حضرت انس بن مالک بھی تھے، حضور نے فرمایا لوگوں ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، وقفے سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق زیادہ تشریحات نہیں پوچھتے تھے، حکم اشارتاً اور کنایتاً بھی ہوتا تو بات کو سمجھ جاتے تھے، وقفے سے ملا کرو۔ ان کے کان میں بھی بات گئی، 3 نمازوں میں آئے نہیں، آئے تو پیچھے پڑھ کے چلے گئے، ظہر عصر مغرب ہو گئی۔ حضور نے ظہر کے بعد بھی پوچھا انس ابو بکر نہیں آئے؟ ظہر کے بعد بھی پوچھا ابو بکر جلدی چلے گئے؟ مغرب ذرا غور تو کرنا، ذرا اس کا ذائقہ تو لینا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا ابو بکر صدیق یار یہ کیا بات ہوئی کہ تیرے ساتھ کو بندہ ملنے سے ہاتھ کترائے، یہ کہنے کے کہ فلانے کا نخرہ بڑا ہے، تو ذرا اپنا ہی تربیت صحیح کر لے۔ یہ بات کہنے کو کہ فلانا مجھے منہ نہیں لگاتا، تو منہ بنائی اس طرح کا کہ لگایا جا سکے۔ سامنے والے پہ طنز کرنا آسان ہے لیکن اپنی تربیت کرنا مشکل ہے۔ اپنی ٹریننگ کریں، دیکھیں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے یار کبھی مل جایا کرو، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، لیکن بوجھ بننا طبیعت پہ۔ 3 نمازیں گزر گئی، ملاقات نہیں ہوئی۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت انس کہتے ہیں میں پہنچ گیا، میں نے جا کے ابو بکر صدیق سے کہا کہاں گھوم رہے ہیں آپ، 3 دفعہ حضور پوچھ چکے۔ جناب صدیق اکبر دوڑے آئے، حضور حکم ہو، کہاں تھے؟ اور حضور لفظ ادا کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے تھے۔ کہاں تھے صبح سے، کہاں تھے؟ جناب صدیق اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور ہاتھ باندھ دیے، عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میری کیا جرت ہے، میں کیا بتاؤں کہ صبح سے میرا وقت کتنی مشکل میں گزرا ہے۔ پر محبوبہ وہ آپ نے تو فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملو تو محبت بڑھتی ہے۔ تو حضور نے تھپکی دی کندھے پہ، میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا۔ وہ میں نے کہا تھا لوگوں سے، وہ تھے کچھ لوگ جن سے کہا تھا، پر ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو طبیعت لگی رہتی ہے، تو رہتا ہے تو بات بنی رہتی ہے، تیرا یہاں رہنا قرار دیتا ہے بعض اوقات۔ یار اس طرح کا وفادار آدمی، اس طرح کا رنگ، اس طرح کا مزاج، حضور فرمائے تو نہ جایا کر، تو رہا کر۔ میرے نبی کریم سید عالم نے سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جناب ابو بکر صدیق کا، اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ۔ تو مسجد سے باہر نکل کے جب آئے نا حضور یوں کر کے جیسے بادلوں کے بیچ سے سورج نہیں کبھی نکل کے آتا، اور کبھی چاند نہیں اچانک چمکتا تو وہ چھا جاتا ہے، حضور مسجد سے نکلے تو صحابہ کہتے ہیں دل خوش ہو گئے حضور کا چہرہ دیکھ کے۔ اور جب ہم خوش ہو رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا میری اور ان کی رفاقت کو یہاں تک نہ سمجھنا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا یہاں تک نہ سمجھنا، فرمایا یہ جس طرح میں نے آج ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور میں نکلا ہوں نا،
جب میں قبر سے نکلوں گا پھر بھی میرا یہی طریقہ ہوگا۔ یارو اپنی روحانی زندگی کے اندر اس بات کا ضرور خیال فرمائیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا مزاج بوجھ بنتا ہے، ہماری طبیعت بوجھ بنتی ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ وہ کہتے ہیں جانا ہے بسم اللہ جی جاؤ، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو جانے لگے تو بندہ ان سے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ٹھہریں ذرا، تھوڑا رک جاؤ یار، چلے جانا، چل تو مغرب کے بعد چلے جائیں، اور یار میرا دل تو نہیں کر رہا پر چل تو عشاء ہو کے چلا جائیں۔ وہ یار آپ بات کو سمجھے، کہا حضور نے یہ رفاقت جو یہاں ہے یہ یہاں تک نہیں، بلکہ فرمایا جب میں قبر سے نکل کے محشر کے میدان میں آؤں گا تو پھر بھی سیدھے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہی ہاتھ ہوگا، پھر بھی اس ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو خاص معاملہ تھا۔ اور پھر ایک اور بات، اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اس کا عکس بھی آپ میں نظر آنا چاہیے، آپ کو بتانا نہ پڑے، آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں کس کا مرید ہوں، کس کے پاس رہتا ہوں، کس سے میرا تعلق ہے۔ خوشبو جو ہوتی ہے نا وہ بتاتی نہیں اپنا آپ، خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو آیا کرتی ہے۔ خوشبو کا کام ہے آ جانا، اسے کبھی بول کے بتانا اسے نہیں بتانا پڑتا، آپ کے لفظ بتائیں گے، آپ کی ترتیب بتائے گی، آپ کا مزاج بتائے گا، آپ کے ساتھ وارفتگی۔ ایک ہمارے بڑے بہترین شاعر ہیں، میں کبھی کبھی دوستوں سے بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے آپ کو، تو کئی دفعہ کچھ جملے زبان پہ زیادہ چڑھ جاتے ہیں، تو ایک بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہمارے درس نظامی کا، وہ طالب علم ہے، اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ فون ایک دن آیا تو میں نے اس کو تھما دیا، تو وہ بڑے ادیب قسم کے آدمی ہیں، شاعر ہیں۔ میں بچے سے کہا میں نے پیر صاحب سے بات کرنی ہے، تو بچہ کہنے لگا اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضرت صاحب تو مصروف ہیں۔ وہ کچھ دنوں کے بعد مجھ سے ملے تو کہنے لگے وہ کاکا تے مینوں بخاؤ، وہ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگے مجھے لگتا ہے واقعی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے تو لفظوں میں بھی وہ باتیں اتر آئی ہیں جو آپ اکثر بیان کرتے ہیں، تو وہ تو اتر آئے ہیں جملے بھی، تو وہ دکھائیں۔ میں کیا ہوں نہیں میں تمہیں بخانا، جی ایڈا پیارا ہو گیا تو ان میں نظر لو بابا، تو وہ بھی ادیب تھے، کہنے لگے میں نے اس گل کا بھی مزہ ہی آیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ آپ کے جملوں میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے چلنے میں، حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئے، بخاری شریف میں موجود ہے، دیگر سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ جب آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کے کپڑوں کا انداز بھی وہی تھا جو میرے محبوب کا انداز تھا، بولتے تھے تو انداز گفتگو میں بھی پوری غلامی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا تو پیچ بھی اسی طرح کے تھے جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ یہاں تک بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بعض اوقات آپ پگڑی باندھتے ہیں تو کوئی ایک آدھ پیچ ڈھیلا رہ جاتا ہے، تو کہتے ہیں جو اس وقت حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا نا وہ ان کا بھی ذرا ڈھیلا ہی تھا، تو اسی لب و لہجے میں بات کرتے۔ تو مدینہ طیبہ جب آ کے بیٹھے نا سرکار کے ساتھ تو حضور کے جلووں کا عکس بھی ہمیشہ رہتا تھا، آ کے جب بیٹھے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں تو مدینے کے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی، اب وہ کیا کرتے، کچھ تو آتے حضور کی دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے، اور کچھ ایسے آتے جو آ کے دست بوسی حضرت ابوبکر صدیق کی کرتے اور حضور سے معاذ اللہ سلامی نہ لیتے اور بیٹھ جاتے، چونکہ وہ جلوے نظر آ رہے تھے نا ایک جیسے، تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آقا کون ہے غلام کون ہے، اپنے آپ کو ڈھال جو لیا تھا، اپنے آپ کو نا اس لہجے میں ڈھال دیا تھا نا، تو من شدی تے من تو شدم، چلو آ گئی یہ گل تے وارث شادی بھی کاری لے لیں، اب آ گئی ہے نا بات تو حضرت بلے شاہ کی بھی ہو ہی جانی چاہیے۔ ان درویشوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ ہی رانجا ہوئے، ان رانجا یا کھن ساریاں میں ہیر نہ آکھے کوئی، میں رانجے وچ تے رانجا میں وچ غیر خیال نہ کوئی، کیونکہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہو جاتا ہے، کیا کریں صبح شام جب ایک کی جو بات کرنی ہو، ایک کی بات کرنی، اسی کے گیت گانے، اسی کے گھر کا ذکر کرنا، اسی کے غلاموں کی بات کرنی، پھر ہو جاتا ہے رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہوں آپ پہ ہی رانجا ہو، رانجا یا کھن ساریاں مینوں ہیر نہ آکھے کوئی، اللہ اکبر۔ وہ سارا رنگ روپ اٹھنا بیٹھنا چلنا لوگوں کو دھوکہ ہونے لگا، تو ابوبکر صدیق سمجھ گئے، یہاں بھی سیانے تھے نا، یہاں بھی کچھ تو بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو گل بن گئی ہے تو پھر انہوں بنی رہن دیو، لیکن یہاں بھی سمجھدار تھے، کہنے لگے نا بھائی یہ بات نہیں ٹھیک ہے، اٹھے کندھوں سے چادر اتاری اور رسول کریم کے سر اقدس پر نا یوں کر کے تان دی، گرمی تھی سایہ ہو جائے، بس پتہ چل جائے لوگوں کو کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جن پر چادر تانی جا رہی ہے وہ آقا ہیں۔ تھوڑی دیر اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہیں حضور سید عالم،
اب سارے ادھر ہی آتے، سارے ادھر ہی، سب لوگ اپنا اپنے بات کرتے ہیں، اپنی اپنی بات کر. ہمارے استاد گرامی جس دن یہ حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے عجیب بات کر دی، عجیب بات کر دی. کہنے لگے دیکھو نا مدینے جائیں تو جو سلام کرتا ہے نبی کریم کو، پھر وہ دوسری سلام حضرت ابوبکر صدیق کو کرتا ہے. اور گنبد خضرا کے سائے میں جناب صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں. وہ فرمانے لگے مجھے لگتا یوں ہے، مجھے لگتا یوں ہے، مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ جس دن جناب صدیق اکبر نے چادر کا سایہ کیا تھا نا، اسی دن حضور نے وعدہ کر لیا تھا کہ تو نے تھوڑی دیر کے لیے سایہ کیا ہے، میں قیامت تک تیری قبر پہ گنبد خضرا کا سایہ کر دوں گا، اور سایہ رہے گا گنبد خضرا، قیامت تک سایہ رہے گا گنبد خضرا. عزیز دوستو، اپنی وفاؤں کو ہمیشہ مجتمع رکھا اور کوئی شے سامنے نہیں آنے دی، رستے میں کوئی شے، دولت بھی نہیں آئی. سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بڑا بڑا کچھ بیان کرتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے، مجھے رلا دیتی ہے. میں کبھی اٹھتا ہوں اس کو پڑھ کے، کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی پریشان ہو جاتا ہوں. اس طرح بھی ہوتا ہے. ایک جملہ ہے، بس وہ مزہ تو لینا ہوتا ہے اپنے باطن کے زور پر کہ آپ کسی چیز کا لطف کتنا لے رہے ہیں. سامنے والا کتنا بھی زیادہ برکھا برسا رہا ہو، پر اگر آپ اندر سے ہی بنجر ہیں تو پھر تھوڑا اندر سبزہ اگانے کی کوشش کریں. باہر تو بارش برس رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک فرمان ہے میرے نبی پاک کا، وہ حرف آخر ہے. حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس بڑے لوگوں کا مال آیا اور میں نے خرچ کیا، بڑے لوگوں کے پیسے آئے اور میں دین کے رستے پہ لگائے. بڑے لوگ، سننا ذرا لفظ، کریم رسول فرماتے ہیں بڑے لوگوں کے آئے میں نے لگائے، لیکن فرمایا جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے ہیں نا، تو فرمایا ابو بکر کے جب پیسے آئے ہیں تو یہ پیسے میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے. یعنی مجھے اتنا بھی شائبہ نہیں رہا کہ یہ دولت کسی اور کی ہے. کوئی پوچھے گا، کوئی سوال کرے گا، اور یارو آپ سمجھو تو صحیح، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرمایا اس کے پیسے کو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کی. آپ دیکھیں نا، حضرت کعب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے رستے میں دینا چاہتا ہوں، سارا. حضور نے فرمایا نہیں، چوتھا حصہ، 3 حصے گھر والوں کو دو. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میں سارا مال دینا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنے بچوں پہ لگا. جس دن حضور نے اعلان کیا نا کہ بھئی آج کل غربت ہے اور جہاد کا بھی وقت آ گیا، قحط پڑا تو لاؤ، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دن 2.5% نہیں 50% دینے کا ارادہ کیا. کتنے فیصد؟ 2.5% علیہ بابا اوکھے ہی نہیں. ہاں زکوٰۃ دینا، توبہ توبہ توبہ. کہتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں. کٹھی رقم دینی پڑتی ہے تو مشکل ہوتی ہے. میں کہ جب کٹھی لینی پڑے پھر تو نہیں نا مشکل ہوتی. کٹھی لینی پڑ جائے تو پھر تو نہیں کوئی مشکل ہوتی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا. پھر 6 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی تھوڑی جمع کرا لیتے ہیں. لیکن کٹھی دینی پڑ جائے پھر ذرا مشکل آ جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی آنے والے تھے. جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نا آدھی رقم، یہ بہت بڑی رقم ہے، آدھی جائیداد، اس کو چھوٹا نہیں سمجھے آپ، یعنی 50%. اور فرماتے ہیں ہر شہر رکھ کے میں نے ماپی. اور مجھے پتا تھا کہ ابوبکر صدیق کے کاروباری حالات آج کل ٹھیک نہیں، یہ مجھے پتا تھا. باقی معاملات بھی میرے سامنے تھے، قحط تھا. میں نے کہا آج میں جیت جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں میں سارا مال لے کے گیا. اب میرے حضور کے پوچھنے کا انداز بھی، نبی کریم نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ 50% لے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں ابھی حضور خوش ہو رہے تھے، دعا دے رہے تھے کہ ابو بکر بھی آ گیا. سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوں. ماڑا بندہ نہیں، چودھری ہے، زمانے کا چودھری، کروڑوں میں کھیلنے والا. پر تینوں لب دیاں ہن آپ گواچے، سانو اپنی خبر ہی نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے آخ دے لوگ شدائی. کہتے ہیں وہ سارا کچھ ہی بوریے کا لباس پہنا، حاضر خدمت ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں میں تو پہلے بات پہ حیران تھا. کہتے ہیں مجھے حضور نے پوچھا تھا لے کے کیا آئے ہو، اور جب ابو بکر صدیق آئے اور سارا مال رکھا نا تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہتے ہیں پہلے ہی بات بدل گئی، انداز پہلے ہی تبدیل ہو گیا. مجھ سے تو پوچھا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. بڑے سیانے تھے جناب صدیق اکبر. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کیا خوبصورت جملہ کہا. یہ نہیں کہا حضور سارا کچھ لے آیا ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو. عرض کی حضور گھر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں.
میرا گھر خالی نہیں، اللہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی، اللہ رسول کا نام گھر میں ہے، حضور یہ نہیں کہا سارا کچھ لایا ہوں، ان سے کہا تھا چوتھا حصہ لانا، 3 گھر چھوڑنا، یہ سارا ہی لے آئے اور وجود کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ نماز پڑھا کہ میں تیمل بیکھا، میں نو کعبہ بھول گیا، میں نو بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آئی، ہر شے لے کے آگئے رکھ دی۔ قربان جاؤں کریم محبوب کے، حضرت ابو بکر صدیق نے گردن جھکائی ہوئی ہے، ٹاٹ کا لباس ہے، حضور فرمانے لگے ابو بکر آپ کے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے، انہوں نے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا تھا۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون سا لباس ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آج ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو پسند اتنا آیا ہے کہ سارے فرشتوں کو یہی جوڑا پہنا دیا ہے۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک سوال بھی آیا ہے تیرے لیے، تو نے جواب دینا ہے۔ حضور حکم کریں، فرمایا رب فرماتا ہے تو سارا کچھ لے آیا ہے، تو نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے، یہ بتا تو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو راضی ہے کہ ناراض؟ حضرت صدیق اکبر کی تو چیخیں نکل گئی، عرض کی حضور میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ دینے والا؟ حضور میں بڑا ہی راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، حضور میں بڑا ہی راضی۔ یارو ہر شے دے دینا اور پھر پورا کوئی شے رکاوٹ نہیں بنی۔ اگر بیٹا آیا بدر میں تلوار لے کے تو ابو بکر صدیق تلوار لے کے سامنے کھڑے ہوئے، اس نے ایک دفعہ کہا ابا جی آپ آ گئے تھے پر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، ورنہ میری زد میں تھے، چاہتا تو مار دیتا۔ فرمایا پتر اچھا ہوا تو نہیں میری تلوار کی زد میں آیا، میں تجھے پتر سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ اپنے محبوب اور دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ والد نے بڑے بڑے اپنے والد کے فرما بردار تھے، تابعدار تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، میٹھے تھے، پر ایک دفعہ والد نے حضور کے بارے میں کو بات کی تو ابا کے منہ پہ بھی تھپڑ مار دی۔ کوئی بندہ نہیں مانتا تھا کہ ابو بکر تھپڑ مار سکتے، کوئی بھی نہیں مانتا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ والد نے آ کے شکایت کری ابو بکر نے مجھے مارا ہے، حضور بھی خاموش ہو گئے، تبصرہ نہیں کیا۔ فرمایا بلاؤ نا ابو بکر، سارا بھید حضور جانتے تھے نا، سارا بھید۔ کریم رسول نے بلایا، حاضر خدمت ہوئے، اور جب سامنے آئے تو کھل کے روئے، روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ میں کیا سن رہا ہوں، باپ کو مارا؟ پھر ایک ہچکی لی، پھر روئے، عرض کی سونیا انہیں کہیں تلوار لے کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے میں سی نہیں کروں، ابا کو کہیں خنجر پکڑے میرا گلا کاٹ دے، لیکن ایک بات اسے کہیں خیال رکھے یہ میرے رسول کے بارے میں بات نہ کرے، یہ مجھے مارے، مجھے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو تے میرا چن چن کھائیو ماس، پر میرے 2 نین نہ کھائیو بینو پیا ملن دیاس، اسے کہو کاٹ ڈالے سارا وجود حاضر ہے لیکن آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور ان کو بتا دیں، انہوں نے آج آپ کے بارے میں بات کی ہے تو میرے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ آج خالی تھپڑ نہ مارتا، آج میں باپ کا گلا کاٹتا، اس لیے کہ میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے اور میرے نبی کے رستے میں آ سکے، میں کوئی چیز ان کے رستے میں حائل نہیں ہونے دوں گا، پھونک دوں گا، ہر چیز کو جلا دوں۔ دوستو میں نے کہا کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے۔ وہ طیبہ کی بستی عذب دل ربا ہے، سکون بخش ہے اور راحت فضا ہے، وہ طیبہ کی بستی عذب دل ربا ہے، سکون بخش ہے اور راحت فضا ہے، نگاہوں میں اب تک وہ نقصہ کھنچا ہے، نگاہوں میں اب تک وہ نقصہ کھنچا ہے، تصویر سے ہی دل مجھے لے رہا ہے، نگاہوں میں اب تک وہ نقصہ کھنچا ہے، تصویر سے ہی دل مجھے لے رہا ہے، وہ 5 اذانوں کی آواز پہ ہم
وہ پر لطف منظر وہ پر کیف عالم، وہ پانچوں اذانوں کی آواز پہ ہم، وہ پر لطف منظر وہ پر کیف عالم، نشے میں شہر ہے کہ باد صبا ہے، نشے میں شہر ہے باد صبا ہے، سہانی سہانی بہت دل قسا ہے، ہوا مسک بار اور معطر فضا ہے، ہوا مسک بار اور معطر فضا ہے، بڑی روح پرور بڑی جاں فضا ہے، بڑی روح پرور بڑی جاں فضا ہے، وہ طیبہ کی بستی عذب دل ربا ہے، سکون بخش ہے اور راحت فضا ہے، وہ طیبہ کی بستی عذب دل ربا۔ اور کام مزہ لے کے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے۔ دین پہ عمل کرنا ہے تو یہ بھی کہہ کے کرنا ہے کہ میں مصروف بڑا ہوں، تو میں بیزی بڑا ہوں، تو ابھی میں نے بچے پالنے ہیں، تو ابھی میں نے شادیاں کرنی ہیں، تو یہ بھی کام ہو ہی جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بچے بعد میں، کاروبار بعد میں، ڈیوٹیاں بعد میں، یارانے بعد میں، اور مدینے والے کی محبت پہلے، پھر آپ کو مسلمان ہونے میں مزہ آئے گا، پھر ایک ذائقہ ہے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے دل نہیں لگتا نماز میں، پھر آپ سلیقہ مند ہو جائیں گے، پھر آپ باشعور ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے یہ بھی سن لیں کہ حضور کی اداؤں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں نظر ڈال کے فرمایا نا آج کس نے روزہ رکھا ہے، تو سارے چپ تھے، تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں نے رکھا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا، سب چپ تھے، تو ہاتھ ابوبکر صدیق نے کھڑا کیا، عرض کی حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میں نے کھلایا۔ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، ہاتھ کھڑا کیا، حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میرے حصے میں یہ سعادت آئی ہے۔ آج کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، حضور حکم نہ کرتے تو نہ بتاتا، میرے حصے میں سعادت آئی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے یوں آنکھ کھول کے دیکھا تو حضور نے فرمایا تیرے اندر 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری پائی جاتی ہے۔ اور فرمایا پھر قیامت کے دن نا ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، جہاں آواز ہوگی بھی روزہ رکھنے والے آ جاؤ اس دروازے سے گزر جاؤ۔ ایک نمازیوں کا دروازہ ہے جنت میں، نمازی آ جاؤ اس دروازے سے۔ ایک حاجیوں کا دروازہ، ایک سخیوں کا دروازہ ہے، مختلف دروازوں سے مختلف جنتیوں کو بلایا جائے گا۔ فرمایا ابو بکر جب تیری باری آئے گی نا تو جنت کا ہر دروازہ ہی خواہش کرے گا کہ کبھی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے نا، کبھی ادھر سے آ جائے نا، ہر ایک تجھے پکارے گا۔ ریزلٹ جلدی مانگتے ہیں لوگ، محنت ذرا تھوڑی کرتے ہیں۔ انہوں نے